السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم چھٹے پارے کی ابتدا کریں گے۔ 6 روزے کمپلیٹ ہو گئے اور اب چھٹا پارہ ہے لا یحب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح سے ہمارا پارہ آگے بڑھ رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے جو ٹاپکس ہیں اور جو ہماری ٹیچنگز ہیں وہ بھی اسی حساب سے میچیور ہو رہی ہیں۔ تو چھٹا پارہ جب ہم کمپلیٹ پڑھتے ہیں تو اس کا عنوان ہے سچائی، انٹیگریٹی، عدل اور باطنی اخلاص، یعنی کہ مورل انلائٹمنٹ۔ جیسا ہی ہمارا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس پورے پارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم سچ بولتے بھی ہیں یا صرف ہم وہی ہی سچ بولتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے۔ تو یہ اس پورے پارے کا اندر پیدا ہونے والے کویسچن ہے کہ اس وقت ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اپنے انٹیگریٹی کو حاصل کر لیا، یقین کو، توکل کو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی، پھر ہم نے قربانی دینا بھی سیکھ لیا اللہ محبت میں، اور پھر ہم نے اپنے معاشرے کے سوشل سٹینڈرڈز بھی ہائی کر لیے۔ سوشل سٹینڈرڈز ہائی کرنے کا مراد ہے کہ اسلامک سٹینڈرڈ کے اوپر ہم نے معاشرتی ریلیشنز بنائے۔ اب جب ہم چھٹا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارا آئینہ دکھاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتے، وہ خیانت کو پسند نہیں کرتے، وہ دکھاوے کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایمان صرف عبادت نہیں ہے، بیسیکلی وہ ایک کریکٹر بلڈنگ ہے، ایک کردار کی مضبوطی کا نام ہے۔ تو نہ صرف ایک مسلمان اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، توکل کرنے والا ہوتا ہے، معاشرتی طور پہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اندر معاشرے کو فیس کرنے کی پاور ہوتی ہے، بلکہ وہ دکھاوا نہیں کرتا، مخلص ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہم اس پارے کے مرکزی خیال کو دیکھ لیں گے۔ سائیکالوجیکل تھیمز جو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں: انٹیگریٹی، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ مورل کریج۔ ہم کتنے ایک کوئی سچے ہیں اپنے آپ میں، اپنی چیزوں میں، اپنے کریکٹر میں۔ سچائی صرف وہی نہیں ہوتی کہ جو ہمیں سمجھ آئے، بلکہ وہ جو ہمارے خلاف بھی جا رہی ہو وہ بھی سچائی ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی، ہمیں احتساب کرنا ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ اگر ہم سے کوئی مسٹیکس ہو رہی ہیں، کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہم اسے ایکسیپٹ کریں سچائی کے ساتھ، اور پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کا احتساب، اس کے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، تبھی ہم اس کو غلط کہیں گے اور بعد میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہمارے اندر مورل کریج بھی ہو۔ مورل کریج اسی کے اندر ہوتی ہے جو پھر اس کو کاپ اپ کر سکے سوسائٹی کے اندر۔ یہ پورا پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی انر پیس دیتی ہے۔ جب ہم سچے ہوتے ہیں، ہم صدق کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ ہمارا اندر سے سکون دیتی ہے۔ خیانت اندرونی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ جب ہم اپنے یا کسی اور کے بارے میں خیانت کرتے ہیں تو ہم بے چین رہتے ہیں، پرسکون نہیں ہوتے، انزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایمان کا امتحان مشکل حالات میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہمارے حالات مشکل ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، چاہے مالی ہو، چاہے فائنینشلی ہو، چاہے ریلیشنز میں ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا ہے کوئی مضبوط ہے۔ منتخب آیات جو ہمارے کور 4 آیات اس پورے ٹاپک کو کور کرتی ہیں۔ پہلی آیت ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ ایسی برائی کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا جو کہ کسی بھی لیول پہ ہو، بے حیائی کے لیول پہ ہو یا کسی اخلاقی لیول پہ ہو، اللہ تعالیٰ برائی کو پھیلانا پسند نہیں کرتے۔ اور پھر نیکسٹ جو آیت ہے کونوا قوامین بالقسط، ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ انصاف کی بات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔ تھرڈ آیت ہے سورۃ النساء میں ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری امانتوں کو لوٹانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ امانت چاہے مالی ہو، اخلاقی ہو، کردار کی ہو، کسی بھی قسم کی امانتیں ہیں وہ واپس اپنے مالکوں کو لوٹا دی جائیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور اعتدال کرتے رہو، یہی ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو ان 4 آیات کو ہم مزید گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ سائیکالوجیکلی ہم اس میں کیا نکات پاتے ہیں۔ نقطہ جو پہلا ہے، زبان کو ایموشنل ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان ہی پہ کنٹرول کتنا ضروری ہے اور ہماری ایموشنز کو ریگولیٹ ہونا کتنا ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن نہیں پھیلائی جاتی، نہیں پھیلانی چاہیے۔
وہ کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی. ہم تو اسی بات کو فوکس کریں گے نا, اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن بیسکلی جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے وہ سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن ہم سٹارٹ سے ہی پارے میں امپلس کنٹرول کی بات آئی ہے. تو یہاں پر اب ایموشنز جو پیدا ہوتے ہیں, ایموشن ضروری ہیں, پیدا ہوتے ہیں, غصے کے ہو گئے, پیسفل کے ہو گئے, کسی قسم کے بھی ایموشنز جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں, محبت کے, نفرت کے, ان کو ریگولیٹ کرنا کتنا ایک کو ضروری ہے. ختم بھی نہیں کرنا اور اس کو ریگولیشن کے ساتھ پیش کرنا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ تعالیٰ لاؤڈ نیگیٹیوٹی کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ الفاظ زخم دیتے ہیں. اور مورل سائیکولوجی, ماڈرن سائیکولوجی کیا کہتی ہے؟ ان کنٹرول اینگر, جب ہمیں غصہ آتا ہے اور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا, ڈیمیج ریلیشن شپ کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو قرآن سکھاتا ہے ایموشنل کنٹرول بھی ایک تقویٰ کی علامت ہے. ہر بات بولنا ضروری نہیں ہوتا, ہر سچ بھی ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہوتا, بلا ضرورت سچ بھی فساد ہوتا ہے. تو جہاں ضرورت پڑے وہاں پر سچائی کو سامنے لایا جائے, جہاں ضرورت نہ پڑے وہ برائی ہو بھی صحیح تو اس کو بیان نہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اندھیرے میں جو جہاں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا پردہ کر دیا ان کو اپنی برائیوں کی تشہیر نہ کرو اور نہ ہی کسی اور کی برائیوں کی تشہیر کرو. اس طرح سے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کی گواہی دو یا کسی کی برائی کو دیکھے تو اس کے لیے گواہیاں لائی جاتی ہیں, اس کی بہت بڑی سزا بھی ہے. بہرحال مزید تفسیر میں نہیں جائیں گے, لیکن بہرحال کوئی بھی برائی, بے حیائی, غلط بات, جھوٹ, دغا, دھوکہ, کسی قسم کی کوئی چیز بیان نہیں کی جائے گی. غیبت بھی اسی لیول پہ آئے گی. غیبت اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ ہم جب غیبت کرتے ہیں تو وہ برائی کو ہم آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. جب ایک دفعہ برائی ہوتی ہے اس کو بار بار جتنی بار بیان کیا جائے اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, بلکہ ہمارے دماغ میں بھی اس کا ایک امیج بن جاتا ہے جس کو ہم چاہ کر بھی پھر مٹا نہیں سکتے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ برائی کو بیان نہ کیا جائے. نقطہ جو دوسرا آتا ہے اس میں, عدل اپنے خلاف بھی ہو تو عدل ہی کریں گے. کونوا قوامین بالقسط, یہ آیت بہت ہی طاقتور ہے اور بہت گہری ہے کہ عدل کرو چاہے وہ تمہارے جو خود تمہارے خلاف یا تمہارے والدین کے ہی خلاف نہ جا رہا ہو. تو اس میں گہرا نقطہ ہے کہ ہیومن بائسنس پر, ہیومن کی جو بائسنس ہوتی ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وہ ہم ہمیشہ خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اپنے ریلیشنز کو, اپنی باتوں کو, اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں, اور جس کے خلاف ہم ہو جاتے ہیں اس کے خلاف پھر ہو جاتے ہیں, اس کی اچھائیاں بھی برائیاں لگتی ہیں. تو انسان کی یہ مزاج ہے, اس لیے اللہ نے اس کو فوراً سے روکا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انٹیگریٹی از گریٹر دین ایموشنز. انٹیگریٹی ہمیشہ ایموشنز, جذبات سے بڑی ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کہاں جانا چاہیے؟ انٹیگریٹی کے ساتھ, نہ کہ اپنے جذبات کے ساتھ یا پھر جسٹیفائی کرتے رہے خود کو. یہ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مورل کریج ہے. تھرڈ, دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, جب آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تب بھی انصاف کرنا پڑے تو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. لیکن اگر جو فیصلہ آپ کے دشمن کے حق میں جا رہا ہے تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. دس از آلسو کالڈ مورل کریج. تو سائیکالوجی میں ہم اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو بائس اوور رائٹ. تو یہ کوگنیٹو بائس سے اوور رائڈ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے, اور دس از مطلب ایک اسٹرانگ لیڈر کی یہ پہچان ہے اور مومن کی یہ علامت ہے. یعنی اپنے جذبات کے باوجود بھی صحیح فیصلے کرنا, یہ اعلیٰ درجے کی ایموشنل میچیورٹی ہے. کچھ اسپرچول ہیلنگس کے پوائنٹس لے لیتے ہیں. اس پورے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا. اگر اللہ ظلم پسند نہیں کرتا تو مظلوم کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا. عدل تقویٰ کے قریب ہے, یعنی تقویٰ صرف نماز سے نہیں آتا, انصاف ایک بہت بڑا لیول ہے جس جو ضروری ہوتا ہے انصاف کو مینٹین کرنے کے لیے, عدل کو مینٹین. اخلاص دکھاوے سے پاک ہوتا ہے. ریاکاری دل کو کھوکھلا کر دیتی ہے, اخلاص دل کو زندہ رکھتا ہے. تو ریاکاری نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ چلنا پڑے گا. نیکسٹ ہم اس کے کچھ سائنٹیفک اور سوشل پوائنٹس کو نوٹس میں لے لیتے ہیں. انٹیگریٹی اینڈ مینٹل ہیلتھ. ریسرچ کیا کہتی ہے کہ ڈس آنیسٹی اسٹریس ہارمون کو بڑھاتی ہے. ڈس آنیسٹی اسٹریس ہارمون جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ایکسپوز ہونے کے خوف سے مطلب خوف زدہ رہتا ہے کہ یہ ایکسپوز نہ ہو جائے. تو جو ڈسٹینسٹی ہے اسی وجہ سے اسٹریس ہارمون کو پیدا کرتی ہے. اینزائٹی وہیں سے آتا ہے, ڈپریشن اسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بیماری کی ابتدا ہے, دماغی بیماری کی. تو بہتر ہے کہ مشکل بھی ہو تو سچ بول دیا جائے, کیونکہ جھوٹ ہمیشہ ایکسپوز ہونے کے خوف سے اپنے مدعی کو خوف زدہ رکھتا ہے. ٹروتھفلنس سے ہماری انزائٹی لوئر ہو جاتی ہے. تو دوسرا
سوشل اسٹیبلٹی اینڈ جسٹس، جہاں عدل ہوگا وہاں معاشرہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، تو معاشرے کو یہ ٹینشن نہیں رہتی کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہوگی، تو پھر وہاں پر پیسفل ہارمنی رہتی ہے۔ انجسٹس کولیکٹیو ٹراما پیدا کرتی ہے، جب جہاں انصاف نہیں ہوتا تو وہاں اجتماعی طور پر دیکھیں ہمارے ملکوں میں اور شہروں میں اور علاقوں میں اجتماعی پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اپنا بدلہ لے لیں، ٹھیک ہے، اس بات کو نوٹس کریں۔ تیسرے، ایموشنل سیلف کنٹرول، امپلس کنٹرول، جب ہم اپنے جذبات کو، اپنے سوچوں کو، اپنی چیزوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو یہ جو ہمارے برین کا پری فورٹل کانٹیکس ہوتا ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پری فورٹل کانٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کا ماتھے والا حصہ ہے، اور یہ دماغ کا جو کام ہوتا ہے بیسک اس کا ہمیں تھریٹ سے بچاتا ہے، زندگی کی تھریٹ سے بچاتا ہے، لائف تھریٹ سے۔ تو جب یہ آن ہوتا ہے تو پھر ہمارا ایسا سمجھیں جیسے گاڑی چلتے ہیں نا، گاڑی چلاتے ہوئے جس طرح ہم پاؤں رکھتے ہیں ایکسیلیٹر پہ اور اس پہ پاؤں رکھتے ہی رہیں تو گاڑی کس طرح سے ہیٹ اپ کر جاتی ہے، اسی طرح سے اگر ہم پریفیٹل کانٹیکس آن رہے تو پھر ہماری باڈی ہیٹ اپ کر جاتی ہے، ایون کہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے پھر، اسی لیے یہ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم امپلس کنٹرول ہوگا، برین سکون میں آئے گا، پریفیٹل کارٹیکس مضبوط ہوگا، پھر وہ ہر جگہ پہ ریئیکشن نہیں دے گا۔ تو قرآن ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ آج اس پارے سے ہمیں زندگی سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آج کا عملی سبق کیا ہے؟ کیا میں کسی بھی معاملے میں اپنے فائدے کے لیے انصاف کو کمپرومائز کر رہی ہوں؟ کسی بھی معاملے میں ہمیں خود فوکس کرنا ہے ڈیلی بیسس سے بیٹھ کر کہ کیا ایسا ہے کہ مجھے کیونکہ فائدہ ہو رہا ہے اس لیے میں نے انصاف کو کمپرومائز کر دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے۔ کیا میری زبان کسی کو زخمی کر رہی ہے؟ کیا میرے ورڈز، زبان، چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو تو کہیں تکلیف تو نہیں دے رہی؟ آج ایک اور مشق کریں، کسی کے بارے میں منفی بات نہ کریں، کسی کے معاملے میں سچ بولنے کی ہمت نہ کریں، یعنی کوئی ایسا سچ بولے جو آپ کو لگے کہ یہ آپ کو بولنا چاہیے تھا وقت سے پہلے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ زبان دے جو سچ بولے اور کسی کو زخم نہ دے، ہمیں وہ دل دے جو انصاف کرے چاہے خود کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیں وہ کردار دے جو اخلاص سے بھرا ہو، اور ہمیں ظلم سے بچا چاہے ہم مظلوم ہوں یا ظالم، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا پارہ یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا جو اب طریقہ کار ہے، دعا ہم لوگ کریں گے۔ ظاہر ہے اب ٹائم سپین بڑھ گیا، فوکس کیونکہ انکریز ہو گیا، تو ہر ایک اپنا ٹائم لے گا، فوکس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، جو سٹیپس ہوں گے انہیں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بغیر لب کو ہلائے بغیر اور دل کے اندر اللہ کو یاد کریں، پھر اپنا فوکس مینٹین کریں، پھر یہ سمجھے اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن رہے ہیں اور ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر بات کرنا سٹارٹ کریں، پہلے اپنی غلطیوں پہ آئیں کہ یہ مسٹیکس میرے سے ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں اور بس ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں معاف کر دے، اور پھر اگلے سٹیپ پہ جائیں، اللہ تعالیٰ سے گریٹیٹیوڈ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیں جس کو ہم ڈیزرو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال نیکسٹ سٹیپ اپنے لیے ڈیمانڈ کریں محبتیں، اللہ تعالیٰ کے خلوص نیت، کچھ بھی دنیا کی آخرت کی جو بھی آپ کی خواہشات ہیں وہ ساری آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں اور ان سے مانگیں، کیونکہ وہ دینے والے ہیں، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہ بھی ہو تو وہ بہتر کر کے آپ کو عطا کر دیں گے۔ آخر میں امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں اگلے اپنے پارے کے ساتھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم۔ اپنی دعا کو لازمی گروپ کے اندر اپنے جو ایکسپیرینسز ہے وہ شیئر